الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی بات سننے اور کرنے کے لیے 2 گھڑی کے لیے قبول فرما لیا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، شکر عظیم ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر دیں، اور جو وہ نہ چاہیں وہ کچھ نہیں ہوتا۔ سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، جتنی بھی انسان کوشش کر لیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبونے کی خصوصیت رکھی ہوئی ہے کہ پانی کا کام ہے کہ وہ ڈبو دیتا ہے، اگر پانی گہرا ہو تو اس میں بندہ ڈوب جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جب اللہ چاہیں، جب اللہ نہ چاہیں وہ پانی نہیں ڈبو سکتا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں آپ، جب فرعون ان کے پیچھے تھا، انہوں نے اللہ کے حکم سے عصا مارا اور سمندر نے راستہ بنا دیا۔ سمندر نے جب راستہ بنایا تو اس میں تو ڈوبنے کی خصوصیت رکھی ہے اللہ نے، وہ ڈبو دیتا ہے اس وقت بندے کو۔ لیکن نہیں، اس وقت اللہ کا حکم نہیں تھا کہ وہ پانی ڈبو دے، اور وہی پانی اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو فرعون کو اسی وقت ڈبو دیا اس پانی نے۔ یہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہماری سوچ ہوتی ہے کہ اب ہم پانی میں جائیں گے تو ہم ڈوب جائیں گے۔ اگر اللہ پاک پانی کو اجازت دے دیں کہ اس بندے کو نہیں ڈبونا تو وہ کبھی نہیں ڈبا سکتا۔ میرے بھائیو، اسی طرح آگ کو اللہ تعالیٰ نے جلانے کی خصوصیت دی ہوئی ہے کہ وہ جلا دیتی ہے، لیکن اس وقت جلاتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے اس کو جلا دو۔ جب اللہ تعالیٰ اسے روک دیں وہ نہیں جلا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، 40 دن تک آگ میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس رسیوں کے ذریعے وہ اندر گئے وہ رسیاں جل گئیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت تھے، آگ نہیں جلا پائی ان کو۔ اور اس کے بعد چھری میں کاٹنے کی خصوصیت ہے، وہ کاٹ دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ خصوصیت ہٹا دی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے کاٹنے کی صلاحیت ہی چھین لی اس سے، اسے حکم دے دیا کہ نہیں، آپ نے اس کو نہیں کاٹنا، تو اس نے نہیں کاٹا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، وہ چاہیں جو بھی کریں، اور جو نہ چاہیں وہ کوئی بھی پوری دنیا کے انسان، جن، فرشتے سب مل جائیں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو جا، وہ اللہ پاک حکم کرتے ہیں کن فیکون۔ جب وہ کن کا لفظ کرتے ہیں فیکون ہو جاتا ہے، یعنی ہو جاتا ہے اللہ کا۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہیں۔ اب اللہ پاک نے سب کو رزق بھی دینا ہے، وہ رزق اللہ پاک ہر ایک جانور، مخلوق، حشرات، اور سمندر میں مچھلیاں، آسمان پر پرندے، اور بلوں میں چونٹیاں، سب کو اللہ پاک رزق پہنچا رہے ہیں۔ اور کبھی کسی چیز کو بھوکا نہیں رہنے دیا کہ آج چھٹی کریں، آج ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ یہ ہمارا یقین بن جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلانا ہے، اللہ رزاق ہے، اس نے رزق دینا ہے، تو میرے بھائیوں وہ رزق دے ہی دیتا ہے، رزق کے اسباب بنا دیتے ہیں۔ وہ ایک دوست کہنے لگے کہ اپنا واقعہ سنانے لگے کہ
میرا بیٹا چنے کھا رہا تھا، چنے کھاتے کھاتے وہ اچھالتا اور منہ میں کیچ کرتا، ایک چنا اس کی ناک میں چلا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی تھی، ہماری ٹکٹ ہو گئی تھی جہاز کی، تو ہم نے کوئٹہ سے اسلام آباد آنا تھا۔ کہتے ہیں اسی کو کوئٹہ جہاز سے بٹھا کے ہم اسلام آباد لے کے آئے۔ جس کے پاس آئے صاحب دعوت وہ ڈاکٹر تھے، ہم نے بھی یہی سوچا کہ ان کے پاس جا کر یہ چنا نکلوا لیں گے۔ جب وہ اسلام آباد پہنچے، اس ڈاکٹر صاحب کے گھر پہنچے، تو اس بچے کو چھینک آئی، اور اس چھینک کی وجہ سے وہ چنا نکلا اور زمین پر گر گیا۔ ساتھ میں مرغی ٹھہری تھی، وہ اس چنے کو کھانے لگی۔ تو کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ کوئٹہ سے چنا وہ مرغی کا نصیب تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فلائٹ کے ذریعے اسلام آباد پہنچایا اور وہاں پہ اس کو اس کا نصیب کھلایا۔ تو بھائی رزق اللہ نے دینا ہے، اس کے لیے آپ انسان بس بہانے بنا رہے ہیں کہ ہمارا رزق کا مسئلہ ہے، ہمارا روزی کا مسئلہ ہے۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے انسان کا تو دل کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ دل سے اللہ کی مان لے تو اللہ پاک کسی کو بھوکا نہیں رکھتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی شیر نے گھاس نہیں کھایا، اللہ پاک اس کے لیے تازہ گوشت کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ کبھی اس کو نہیں کہا کہ آج گوشت نہیں ہے آپ گھاس کھا لیں، یا آج تازہ گوشت نہیں ہے آپ باسی کھا لیں، نہیں، اللہ نے اس کو تازہ گوشت، اور پتہ نہیں کتنے جنگل میں شیر ہیں، کتنے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں۔ اور جانور ہیں، ان کے لیے تازہ گھاس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پرندے ہیں، ان کے لیے دانوں کا انتظام اللہ پاک کرتے ہیں۔ اب صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ پرندے اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ صبح اللہ پر توکل کر کے کہ توکل اللہ، کہ بس اللہ نے رزق دینا ہے، وہ صبح نکلتے ہیں گھر اپنے گھونسلوں سے، اور شام کو وہ اپنا کھانا کھا کر ہی واپس آتے ہیں۔ اور کبھی ان کے ہاتھ میں یہ شاپر وغیرہ نہیں ہوتا کہ میرے بیوی بچے ہیں میرے وہاں پہ، ان کے لیے میں تھوڑا سا لے جاؤں، نہیں، وہ یہ نہیں سوچ کے واپس لے آتے کہ تھوڑا سا ذخیرہ کر لوں گا، کل ہو سکتا ہے بارش ہو، آسمان پہ موسم خراب ہو، نہیں، ان کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ آج بس جو میرا نصیب تھا وہ میں نے کھا لیا، کل اللہ مجھے اور کھلائے گا۔ ایسے تمام مخلوق کا یہی وہ ہے، صرف انسان ہے جس سے اپنے اللہ پر توکل نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو بھول چکا ہے۔ اگر وہ اللہ سے امداد مانگے، اللہ پاک دینے والے ہیں۔ اللہ سے رزق مانگو، اللہ نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ۔ ہمارا یقین بن جائے کہ ہم نے جو چیز بھی چاہیے ہم نے ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ پاک ہمیں دے دینا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ بن جائے، یہ ہمارا یقین بن جائے۔ میرے بھائیو، رزق کا تو اس نے وعدہ کیا ہے، وہ رزاق ہے، اس نے تو رزق دینا ہے۔ آپ محنت جتنی بھی محنت کر لیں، اللہ پاک نے رزق دینا ہے، جو دینا ہے وہی دینا ہے۔ محنت زیادہ کریں تو رزق وہی ملے گا، محنت نہ کریں اللہ پاک آپ کو ذرائع بنا کے گھر میں پہنچائیں گے۔ ہاں، آپ محنت تو کریں، اس سے مانگنے والے بنیں، اس سے مانگنے کے ایسے ایسے طریقے اپنائیں کہ اللہ پاک خود دیں۔ اب صحابہ کا دور دیکھ لیں، ان کو جو چیز بھی ضرورت پڑتی وہ اللہ سے مانگتے کہ یا اللہ ہمیں یہ ضرورت ہے، ہمیں یہ دیں، اللہ پاک عطا کرتے۔ وہ اب ان کو دیکھ لیں، وہ دین کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی مدد کی، اتنی مدد کی کہ ان کے راستے میں شیر ان کو راستے بتاتے۔ یہ تو محنت ہے اللہ سے، ان کا یقین اللہ پہ بن گیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے جو بھی اس نے ارادہ کرنا ہے وہ اسی وقت ہو جاتا ہے، صرف اس کا کن فرمانے کی دیر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں بنایا تو اپنی عبادت کے لیے بنایا کہ آپ عبادت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی دیں گے، سب کچھ آپ کے مسائل بھی دور کریں گے، آپ کو خوشیاں بھی دیں گے۔ یہ دنیا ایک چھوٹی سی دنیا ہے، یہ دنیا چھوٹی سی عارضی سی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ آج سانس ہے کل ہو نہ ہو، کل بھی دور کی بات کی، جو سانس اندر جا رہی ہے باہر نکلے پھر اس کے بعد آئے نہ آئے۔
تو یہ تو ہماری زندگی ہے دوستو، اور ہمارے اسباب مال جمع کرنے کے یہ دیکھ لیں کہ ہم 100 سال کے پلاننگ بنائے ہوئے ہیں کہ ہم فلاں ہجری میں یہ کریں گے، ہم فلاں تاریخ کو یہ کریں گے، فلاں دن کو ہم آپ کے پاس آئیں گے، یہ کریں۔ میرے بھائیو، یہ صرف ایک امید ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ ہم زندہ رہیں، حالانکہ ہمیں ایک پل کی خبر نہیں کہ کب ہماری یہ سانس نکل جائے اور ہمارا آخری وقت ہو جائے۔ آنے کی تو ترتیب ہے میرے دوستو، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ آنے کی ترتیب ہے کہ پہلے دادا آیا، پھر اس کا باپ آیا، پھر بڑا بھائی آیا، پھر وہ آیا۔ جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے کہ باپ بیٹھا ہے بچے چلے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دادا بیٹھا ہے اور پوتا چلا جاتا ہے، پوتی چلی جاتی ہے، اس کی وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جانے کی کوئی بھی، موت کا کسی کو بھی نہیں پتا کہ میری موت کس ٹائم آئے گی، کس وقت آئے گی، کس زمانے میں آئے گی، اور کون سے لمحے میں آئے گی، اور کس طرح آئے گی، یہ کسی کو نہیں پتا۔ اس کا صرف اللہ کو پتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمارا یقین بن جائے کہ ہم نے جو کچھ بھی دینا ہے اللہ نے دینا ہے، اور جو ہمارا نصیب اللہ نے لکھا ہے وہ ہمیں ملنا ہے۔ جو ہمارا نصیب نہیں ہے، ہم جتنی بھی ہاتھ پیر مار لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، ہمیں اپنے نصیب سے ہٹ کر کچھ زیادہ نہیں ملنے والا۔ اور جو ہمارا نصیب ہے وہ ہم تک پہنچ کر رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ ہمارا نصیب پہنچا کے رہیں گے، اور اس کے لیے اسباب ذرائع اللہ پاک خود ہی بناتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک ہمارا نصیب کسی اور کے حصے میں دے دیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے جس کا نصیب جہاں پر لکھا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہمیں بھیجا، ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے بھیجا اپنے دین کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، کہ لوگ تو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم خود بھی دین سیکھتے ہو، دوسروں کو تک بھی پھیلاتے ہو۔ جب ہم دین کو سیکھیں گے اور دین کو پھیلائیں گے، اللہ پاک ہمارے رزق کا بندوبست بھی کر دیں گے۔ آج دنیا کا معمول ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر کسی کو نوکر لگاتا ہے، یا کسی کام کے لیے اسے کوئی بڑا شخص لگاتا ہے، تو اس کی رہائش اور اس کے کھانے کا انتظام وہ خود کرتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کے کمزور بندے ہیں، یہ تو بالکل ان کی تو پتہ نہیں کہ کب تک یہ ان کے پاس پیسہ ہے، کب ختم ہو جائے، کب ان کی جاب ہے، کب ختم ہو جائے۔ یہ خود ان کی زندگی کا نہیں پتہ کہ یہ کب تک یہ زندہ ہیں، کب فوت ہو جائیں۔ وہ اللہ جو مالک الملک ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کے خزانے میں اتنی سی کمی بھی نہیں آتی کہ پوری دنیا، ایسی دنیا 7 دنیا بھی عطا کر دیں اللہ کے خزانے میں، ایک سوئی کو سمندر میں ڈبوئیں تو جو قطرہ نکلے، اس جتنا بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی میرے دوستو۔ تو ہمارا یقین اس پر کیوں نہ بنے کہ ہم دین کی دعوت کریں، اس کی عبادت کریں۔ جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباب بھی خود بنانے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے ذرائع بھی خود بنانے ہیں، ہمارا نصیب ہمارے تک پہنچانا ہے۔ یہی ہمارا، میرا، آپ کا، سب کا ہمارا یہی یقین ہو کہ ہمارا جو نصیب ہے وہ ہم تک پہنچے گا۔ میرے دوستو، ہمیں دین کی محنت کے لیے گھروں سے نکلنا چاہیے، جیسے صحابہ نکلے دین کی محنت کے لیے، مدینہ کو چھوڑا، کتنی عظیم جگہ مکہ اور مدینہ ہے، اس کو چھوڑا اور پوری دنیا پہ پھیل گئے۔ اب پاکستان میں دیکھیں آپ کتنی صحابہ کی قبر ہے، ایسے پوری دنیا میں ان کی قبریں ہیں۔ کیا ان کے بال بچے نہیں تھے؟ ان کا گھر بال نہیں تھا؟ ان کا کاروبار نہیں تھا؟ ان کے عزیز و اقارب نہیں تھے؟ کیا ان کے لوگ نہیں تھے کہ ملنے والے؟ کیا ان کے کام کاج نہیں تھے؟ اور ان کے لیے تو ایک بہانہ بھی تھا کہ ان کو سرکار مدینہ کی جگہ پہ وہ مدینے میں رہ رہے ہیں، جہاں پر نمازوں کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے دین کو پہنچانا ہے، دین کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی۔ انہوں نے تو اتنی قربانیاں دی، آج تو ہمارے لیے اسباب ذرائع بہت زیادہ ہیں۔ آج ہمیں کہیں پہ جانا ہو، ہمارے لیے جہاز ہیں، بڑے جہازوں پہ جا سکتے ہیں، اور بسیں ہیں، کاریں ہیں، ہمارے لیے تو انتظام اللہ نے کر دیا ہے۔
کہ اللہ کو بھی پتہ ہے یہ امت کے آخری جو کمزور ہم لوگ ہیں، یہ اللہ نے ہمارے مطابق ہمیں وہ کیا ہے۔ صحابہ وہاں سے نکلے، پیدل جاتے، گھوڑوں پہ جاتے، سمندر پار کیا، دریائے پار کیا، جنگل ہے وہ پار کیا، لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج ہم نہیں جاتے، آج گرمی ہے، آج ہم وہاں جائیں، وہ ہمارے آگے کوئی نہیں ہے، آگے جنگل ہے، پتہ نہیں انسان رہتے بھی ہیں کہ نہیں رہتے، آگے سمندر ہے، سمندر ہم کیسے پار کریں؟ نہیں دوستو، انہوں نے صرف اللہ پہ یقین کیا کہ بس اللہ نے ہی کرنا ہے، ہمارا کام نکلنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کرنا ہے۔ اور ان لوگوں کی وجہ سے آج میں آپ سب، یہ ہم سب نے اسی لیے کلمہ پڑھا، ان کی دین پہنچانے کی نیت تھی اور ہمارے تک دین پہنچا۔ اگر وہ بیٹھ جاتے، آرام کی زندگی گزار لیتے، ہماری طرح وہ بھی بہانے بنا لیتے کہ میرے بیوی بچے ہیں، میرا کاروبار ہے، میں تو جی دکان سے فارغ نہیں ہوتا، اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں تو ہم آگے دین، اگلی نسلوں تک دین کیسے پہنچائیں گے؟ جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دکان بھی لگاتے ہیں تو اس کے لیے محنت ہوتی ہے، اس کا سامان لے کے آنا پڑتا ہے، اس کا سامان لے کے آؤ، اس کو ترتیب سے رکھو، اسے بیٹھو، اس میں ٹائم دو، اس میں وقت لگانا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ عظیم دین اور یہ پھر عظیم محنت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دی، اپنے نبیوں کو دی، یہ محنت، تو اسی محنت کو چونکہ ہمارا یقین ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہ محنت اللہ تعالیٰ نے، یہ نبیوں والا کام، یہ محنت یہ ہمارے ذمے، ہمارے آپ کے، بلکہ پورے مسلمانوں کے ذمے لگا دیا ہے کہ یہ کام آپ کرو، اس کو سیکھو، اس کو کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ رزق کی تنگی بالکل نہ سمجھیں کہ رزق ہمارا اگر دکان ہے تو یہ رزق آ رہا ہے، نہیں، آپ اگر دکان پہ نہ بھی ہوں تب بھی آپ کا رزق ملے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کا رزق پہنچائے گا۔ اور یہ تو آپ کا، میرا، سب کا یقین ہے کہ اللہ نے ہمارا رزق پہنچانا ہے، جو ہمارا نصیب ہے وہ ہمیں ملنا ہے، جہاں پہ بھی ہوں ہمارا نصیب ہمیں ملنا ہے۔ تو یقین یہ ہمارے دل میں بٹھا لیں، اور جب آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ کا ایک دل میں یہی ہو کہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ سے ہوگا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ایسے واقعات بہت دیکھے ہیں کہ دین کے معاملے میں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کی ایسی غیبی مدد کرتے ہیں کہ ایسی غیبی مدد کرتے ہیں کہ ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، اس کے لیے تھوڑا سا محنت کی ضرورت ہے، محنت کریں اور اللہ پر یقین کریں۔ صرف ہمارے دل میں صرف ایک بات بھی آ گئی نا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کے ارادے کے بغیر غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، صرف یہ یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، ہماری زندگی سنور جائے، پھر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف دین کا کام کرنے کے لیے محنت کریں۔ جب آپ دین کے محنت کریں گے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دنیا والے اگر کسی کو ملازم ٹھہراتے ہیں تو وہ اس کی رہائش کا، کھانے پینے کا اس کا انتظام کر دیتے ہیں، اس کے رزق روٹی کا انتظام کر دیتے ہیں، تو یہ تو ادنا سے لوگ ہیں، جو میرا اللہ ہے اس نے تو انتظام کرنا ہی کرنا ہے، اور اس نے تو پہلے سے وعدہ کر رکھا ہے کہ بھائی آپ میری عبادت کرو، رزق کی فکر نہ کرو۔ پر ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور ہمارا یہ یقین نہیں ہے۔ باقی تمام امت کو، باقی تمام چیزوں کو دیکھ لیں، آپ پرندوں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں، ان سب کا یقین ہے، مچھلیوں کو دیکھ لیں، سب کا یقین ہے اور سب کو اللہ دے رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یقین کریں اللہ پہ کہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی رزاق ہے، اسی نے ہمیں کھلانا ہے، اسی نے ہمیں پلانا ہے۔ تو ایک دن وہ بھی آئے گا جب ہم عبادت کریں گے اور اس کے بعد پوری دنیا پہ ہمارا راج ہوگا۔ آج کافر کیوں مسلط ہیں؟ کہ ہم دین سے دور ہو گئے، ہماری دین سے دوری ہو گئی، اور بزرگ کہتے ہیں کہ دین سے دوری لکھ مجبوری، تو وہی مجبوریاں ہو گئی ہیں۔ جب ہم دین پہ چلیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ایسی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اب سب ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ساری زندگی اپنی دین کے مطابق گزاریں گے۔
اور دین سے ہٹ کر کوئی بھی کام نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک رزق بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو بھائیو دوستو، آپ سب دین کی محنت کے لیے گھر سے نکلیں اور اپنے محلے میں کام کریں۔ اب ہمیں جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن، ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ بھائی آپ کو یہ چیز کا پتہ تھا، آپ کا ہمسایہ اس نے کلمہ پڑھا تھا، وہ بھی مسلمان تھا، وہ نماز کے لیے نہیں آتا تھا، آپ نے اس کو تلقین کی، وہ برے کام کرتا تھا، آپ نے اس کو کبھی روکا؟ یہ اس چیز کا بارے میں آپ سے، مجھ سے، سب عالم اسلام سے جواب مانگا جائے گا۔ اور جو لوگ کافر ہو کر مر رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ وہ ان لوگوں نے جا کر اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کر دی کہ یا اللہ یہ لوگ ہمارے پاس دین لے کر نہیں آئے، اگر یہ آ جاتے ہم کلمہ پڑھ لیتے، مسلمان ہو جاتے، تو دوستو کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ ہے کوئی اس کا جواب کہ آپ ادھر اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے بھئی یا اللہ میں کاروبار میں مصروف تھا؟ کہہ سکتے ہیں آپ اللہ کو؟ جب اللہ کو آپ نے یہ بھی کہا تو اللہ پاک نے کہنا ہے کہ بھئی میں نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں رزاق ہوں، میں آپ کو رزق دوں گا، تو پھر دکان پہ آپ کا کیا آسرا تھا؟ کاروبار پہ آپ کا کیا آسرا تھا؟ جانوروں پہ اور ان کے چارے ڈالنے پر یہ آپ کا کیا آسرا تھا؟ یعنی پھر آپ کو میرے اوپر آسرا نہیں ہے؟ میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا تو میری بات آپ نے نہیں مانی۔ تو میرے دوستو اس کی محنت کی جائے اور پوری دنیا میں اس کی محنت کو پھیلایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو کیا جائے، اس کے لیے سب ساتھی تیاری کریں اور وقت لگائیں اور اس کام کو سیکھیں، دین والوں کے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، ترجمہ کے ساتھ تلاوت کریں تاکہ ہمیں دین کے علم ہو۔ آج ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، دین سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اب ایک محلے کی مسجد ہے، اس میں دیکھ لیں آپ کتنے ساتھی مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کتنے ساتھی آتی ہیں۔ تو بھائی میرے دوستو، بھائیوں، سب دوستوں کی فکر کریں، دوستوں کو جنت میں لے کے جانے والے بنیں، ان کو دین کی دعوت دیں، ان کو مسجدوں میں لے کے آئیں، تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری بات جو ہم نے کی اس پر عمل کرنے کی اور جو کچھ سنی کی اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائیں اور ہمیں بھی دین کا داعی بنائیں۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔